ہاتھوں سے گناہ کیے ہوئے ہاتھوں کی گندگی کو پاک کرنے کے لیے ایمان مہینہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پاک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے کا پورا آنند ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک جب آتا ہے تو ایمان والے کے لیے، اسلام والے کے لیے، مومن اور مسلمان کے لیے یہ مہینہ 5 نعمتیں لے کر آتا ہے، 5 خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ یہ ہمارا مہمان ہے۔ جب ہمارا مہمان دنیا کے اعتبار سے بھی ہمارے گھر کو آئے، مہمان بن کر آئے اور ساتھ میں خوشی بھی لے کر آئے تو وہ مہمان ہم لوگوں کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ اس کے لیے ہم کتنے مہمان نوازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دعوتیں کرتے ہیں۔ ایک تو ہے وہ ہمارا مہمان بنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مہمان بدلنے کے ساتھ ساتھ وہ اگر آ کے کسی چیز کی خوشخبری دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے مکے اور مدینے کی زیارت کے لیے حج کا فارم بنایا اور وہ حج کا فارم آیا یا نہیں آیا ہمیں خبر نہیں تھی۔ اچانک ہمارا مہمان کوئی گھر میں آتا ہے اور وہ آتا ہے تو مہمان ہے، آنے کے بعد پھر سناتا ہے کہ آپ کا حج کرنے پر آ گیا ہے۔ تو یہ 2 خوشیاں ہوئی، ایک تو مہمان کے آنے کی وجہ سے خوشی ہوئی اور ایک اس نے خوشخبری سنائی کہ آپ کا حج کا نمبر آ گیا ہے، 2 خوشیاں ہو گئی۔ یہ مہینہ ہمارے لیے مہمان بن کر آیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی لایا ہے، 5 نعمتوں کی خوشخبری لایا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر رمضان المبارک کے اندر مکمل روزے اور مکمل تراویح ادا کی، رمضان کا پورا حق ادا کیا تو آپ کو 5 طریقے کا انعام ملے گا۔ یہ کچھ سمجھے۔ پہلا انعام روزے دار کے لیے، پہلا انعام 5 انعام آپ کو یاد رکھنے ہیں تاکہ روزہ رکھتے وقت اور روزہ چھوڑتے وقت آپ کے دماغ میں 5 انعام آئیں گے تو روزے کی قدر و قیمت آپ کے دل میں بڑھے گی، آپ کے دل میں بڑھے گی۔ جیسے مزدور کسی کے یہاں مزدوری کرنے جاتا ہے، ایک کاریگر کسی کے یہاں مزدوری کے لیے جاتا ہے تو اپنے ہتھوڑی کو، اپنی تکاش کو چلاتے اس کے دماغ میں ایک یقین رہتا ہے، پکا یقین رہتا ہے کہ مجھے اس راستے کی مزدوری ملے گی۔ آج روز ملے یا مہینہ پورا ہونے کے بعد ملے، جب بھی ملے اس کو اتنا یقین ہے کہ مجھے یہاں سے مزدوری 100% ملے گی، چاہے 5 روپے ہو چاہے 1000 ہو۔ یقین ہوتا نہیں ہوتا ہے، ہم سب کو یقین ہوتا ہے۔ کوئی انسان کسی کے یہاں کھیتی کے لیے جاتا ہے، کشتہ بن کر کسی کی ٹیوبویل پر جاتا ہے تو اس کو پورا یقین ہوتا ہے کہ 30% مجھے ملے گا، یقین ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کو بھی یقین رکھنا ہے کہ ہم نے اگر روزہ رکھا ہے تو یہ 5 انعام یقیناً ہمیں ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اور اس کے ساتھ اور بھی کئی سارے انعام ہیں، کئی سارے انعام ہیں۔ 5 انعام بتانے سے پہلے ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ روزے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آپ یہ اپنا چل رہا ہے، رمضان چل گیا، کچھ دن ہی بچے ہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہم میں سے کسی کو نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور پچھلے رمضان میں جو دوست و احباب ہمارے بیچ میں تھے آج وہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر کل قیامت کے دن ہر آدمی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، نمازی کو نماز کا ثواب عطا کیا جائے گا، تہجد گزار کے تہجد کا ثواب عطا کیا جائے گا، زکات دینے والے کا زکات کا ثواب دیا جائے گا، صدقہ اور خیرات کرنے والے کو صدقہ اور خیرات کا ثواب دیا جائے گا، ماں باپ کی فرمانبرداری
فرمانبرداری کا ثواب دیا جائے گا، پڑوسی کا حق ادا کرنے والے کو پڑوسی کے حق ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا، حج کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا، عمرہ کرنے والوں کو ثواب دیا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کو ثواب دیا جائے گا، راتوں میں اور نماز کے اندر قرآن پڑھنے والے کو ثواب دیا جائے گا، لیکن ہر ایک کا ثواب فرشتوں کے ہاتھوں سے ہوتا ہوا آئے گا کہ او حاجی صاحب آپ نے دنیا میں حج کیا تھا، یہ حج کا ثواب لے لیجیے، یہ نماز کا ثواب لے لیجیے، یہ تہجد کا ثواب لے لیجیے، یہ قرآن کی تلاوت کا ثواب لے لیجیے، یہ تو نے تسبیحات دنیا میں پڑھی تھی اس کا ثواب لے لیجیے، یہ تو نے دنیا میں ذکر کیا تھا ذکر کا ثواب لے لیجیے، دنیا میں صدقہ اور خیرات کیا تھا صدقہ اور خیرات کا ثواب لے لیجیے، ہر ثواب اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے دلائے گا۔ لیکن جب روزے کے ثواب کی باری آئے گی، جب رمضان کے روزوں کے ثواب کا حق دیا جائے گا، فرشتوں کو پھر سے اللہ پاک عرض کرے گا، اے میرے بندے تو نے روزہ رکھا تھا میرے لیے، تو پیاسا رہا تھا میرے لیے، تو بھوکا رہا تھا میرے لیے، آج تیرا رب تجھے اپنے ہاتھوں سے ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر ثواب فرشتوں کے ہاتھوں میں دلایا جائے گا، ہر نیکی کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں میں دلایا جائے گا، لیکن رمضان کے روزوں کی نیکی کی باری آئے گی، فرشتوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، نور کے پردوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے دربار میں بلائے گا، اے بندے لے لے روزہ میرے لیے تھا اور آج میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ثواب عطا کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ثواب ہوگا، فرشتوں کو بیچ میں سے نکال دیا گیا، نور کے پردوں کو بیچ میں سے نکال دیا گیا، روزے دار کو اللہ پاک اپنے دربار میں سب بلا کر ثواب پیش کرتے ہیں۔ یقین ہو جانا چاہیے اس روزے دار کو جس نے صبح سے سحری کھائی، صبح سحری کھائی، سحری کرنے کے بعد نیت کر لی لقوم غد نويتم من شهر رمضان، سحری کے بعد میں سورج نکلتا ہے، اپنی گرمی کے ساتھ نکلتا ہے، اپنی تپش کے ساتھ نکلتا ہے، اپنی کرنیں تمام مسلمانوں پر پوری دنیا پر ڈالتا ہوا سب پر آ جاتا ہے، کتنی ہی خطرناک دھوپ کیوں نہ ہو جائے، مومن اپنے دل میں کہتا ہے، مومن اپنے دل میں کہتا ہے یا اللہ روزہ رکھا ہے تیرے لیے، روزہ رکھا ہے تیرے لیے، افطار کروں گا بھی تیرے لیے، پورا دن اوپر سے گزر جاتا ہے، روزے دار چاہے کسی کمرے میں بند کیوں نہ ہو جائے، روزے دار چاہے کسی جنگلات میں اکیلا کیوں نہیں ہو جائے، روزے دار چاہے کسی بنگلے کے اندر بند کیوں نہ ہو جائے، روزے دار کے پاس میں چاہے کتنا ہی ٹھنڈا پانی کیوں نہ مل جائے، شربت کیوں نہ مل جائے، جوس کیوں نہ مل جائے، کھانے کی بہترین چیزیں کیوں نہ مل جائے، لیکن اندر کا ایمان کہتا ہے اے دوست تو روزے کی حالت میں ہے، تیرے لیے سب کچھ حرام ہے جب تک کہ مغرب کی اذان نہ ہو جائے۔ روزے دار اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، اپنے بنگلے میں بیٹھ کر پانی پیے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اپنے بنگلے میں بیٹھ کر کھانا کھاوے، لیکن اس کے دل میں کھولا مت ڈالے، اگر یہی ڈر پورے سال ہر بندے کو مل جائے تو ہمیں سے کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ جھوٹ بولتا ہوا گھبراتا ہے روزے کی حالت میں، غیبت کرتا ہوا گھبراتا ہے روزے کی حالت میں، چوری کرتا ہوا گھبراتا ہے روزے کی حالت میں، کیوں؟ خدا کا ڈر ہے اندر، یہی ڈر اگر پورے 12 مہینے تک ہر ایک کو اپنے دل میں رکھنے کی توفیق مل جائے تو میرے انشاءاللہ اپنے زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، کبھی ماں باپ کا نافرمان
نہیں بنیں گے، کبھی ماں اور باپ کو نہیں ستائیں گے، کبھی پڑوسی کا حق نہیں دبائیں گے، کبھی بہن اور بھائی کا حق نہیں کھائیں گے، شرط ہے کہ خدا کا ڈر دل میں اتر جائے۔ کتنا بڑا ثواب ہے روزے دار کے لیے۔ وہ 5 نعمتیں بتانے سے پہلے یہ بات میں نے بتائی، سب سے بڑی نعمت، سب سے اونچی نعمت، سب سے بڑا انعام روزے دار کا کیا ہے کہ قیامت کے دن ہر عبادت کا ثواب، ہر چیز کا ثواب اللہ تعالیٰ فرشتے کے ساتھ بھیجیں گے کہ جاؤ فلاں حاجی صاحب کا حج ہے، یہ حج کا ثواب اس کو عطا کراؤ، جاؤ فلاں حاجی صاحب نے اتنی نمازیں دنیا میں پڑھی تھی، یہ نمازوں کا ثواب فرشتے کو بھیجیں گے، جاؤ دے کے آؤ۔ فرشتے کو بلائیں گے، اس حاجی صاحب نے دنیا میں صدقہ اور خیرات کیا تھا، صدقے اور خیرات کا یہ ثواب ہے، وہاں لے جا کے دے دو۔ فرشتہ اپنے ہاتھوں سے لا کے دے گا، فلاں بندہ تہجد پڑھتا تھا، اس کی تہجد کے ثواب کے لیے ڈھگے ہیں، یہ اٹھا کے لے جا کے دے دو، فرشتے لے جا کے دے دیں گے۔ تراویح، نماز، تسبیح، ذکر اور قرآن کی تلاوت، ہر چیز کا ثواب فرشتے اٹھا کے لا کے دیں گے۔ ایک ثواب کا بہت بڑا ضلع، ثواب کا بہت بڑا پہاڑ اسی حاجی صاحب کے لیے ہے، اسی بندے کے لیے ہے جس کا سارا ثواب فرشتوں کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے، لیکن ایک بہت بڑا ثواب رکھا ہوا ہے۔ جب سارے اس کے ثواب پہنچ گئے تو فرشتے یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ ثواب بھی اللہ پاک ہمیں حکم کریں گے کہ جاؤ یہ ثواب بھی لے کے آؤ، لیکن نہیں، فرشتوں کو ایک طرف کر دیں گے، اب بندے کو میرے پاس بلاؤ، یہ ان کے روزوں کا ثواب ہے جو میں اپنے ہاتھوں سے دینا چاہتا ہوں۔ کتنا خوش قسمت ہوگا روزے دار، اور کتنا اچھا ہوگا، اور کتنی محرومی کی بات ہے اس شخص کے لیے جو میری طرح روزے میں بھی لذت کرتا ہو، میری طرح بے فکر ہو کے زندگی گزارتا ہے، روزے کی کوئی اہمیت نہ ہو، اور قیامت کے دن کتنا ہوگا ہر اس کا دوست اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ثواب لے گا روزے کا۔ میرے اور آپ جیسے نالائق محروم بن کے پاس کھڑے ہوئے تو دیکھ کر رو کر رہے، لیکن پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے، کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ ایک شخص دنیا میں زندگی گزارتا ہے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، آخر موت آنی ہے، آخر موت آنی ہے، بالکل آنی ہے۔ ایک بادشاہ نے کسی وزیر سے پوچھا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی سچائی کیا ہے، تو اس نے کہا موت۔ موت ایک ایسی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہندو، سکھ، مسلم، عیسائی، جوان، بوڑھا، کمزور، ضعیف، عورت، مرد، فقیر، غریب، بنگلے والا، کوٹھی والا، جھوپڑی والا، دیہات والا، شہر والا، کسی سے بھی آپ پوچھیں بھائی موت تو بالکل آئے گی، تو موت سے کوئی انکار نہیں۔ سب سے سچی، سب سے سچائی زندگی کی موت ہے، وہ آگے رہے گی، اور اس کے آنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ دنیا میں اللہ پاک نے خوب روزی دی، اور اس نے اپنی روزی کو اولاد سے بھی چھپایا، اپنی روزی کو اولاد سے بھی چھپایا، بوڑھا ہو چکا ہے، چار پائی کا سوال ہے، اسی کا اندر ہی کر رہا ہے، اس کے باوجود اپنے پیسوں کو چھپا کے بیٹھا ہے۔ اور یہ حقیقت سے آپ لوگ زیادہ واقف ہوں گے، کیونکہ میرے جیسا کمزور، میرے جیسا بیوقوف بھی اس چیز سے واقف ہو گیا ہے کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، بوڑھا آدمی تھا، اس کے گھر میں پہنچا سمجھے کے لیے، تو ان کے جو بیٹے تھے وہاں 3 بیٹے موجود تھے، ان تینوں بیٹوں نے رسید بنوائی، وہ بوڑھے میاں 4 بھائی سے سو رہے ہیں، اور بیٹوں کو پتا نہیں
نہیں کہ ابا کے پاس کتنے روپے ہیں. وہ بیٹے جیسے ہی وہاں سے دور گئے. یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں, اپنے سماج کی بات کر رہا ہوں. اپنے سماج کا یہ برا ہے. اپنے سماج کے یہ 3 بھائی ہیں جو رسید بنا کے جیسے ہی باہر نکلے تو مجھے میرے سامنے یہاں بھی رسید بنا رہا. آواز دب گئی, زمانے کا خون چلا گیا, زمانے کا اور دبدبا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.